بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انسان کے بے حد قریب ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اے میرے نبی، میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں سنا دیجئے، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہر کسی کے قریب ہے، اسے ہر کسی کی خواہشات، جذبات، خیالات، کہے ہوئے ہر لفظ، ہر سرگوشی، حتیٰ کہ خیالات کے انبار تلے دبی ہوئی ہر تمنا کی خبر ہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ انسان پر اللہ کا کرم اور اس کی عنایات کا ثبوت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، کوئی چیز بھی اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ وہ علیم و خبیر ہے، کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہے، ہر وجود اور ہر چیز۔ بظاہر بڑی قدرت اور بے پناہ مال و دولت رکھنے والے انسانوں سے لے کر اجرام فلکی سے لے کر زمین پر پائے جانے والے چھوٹے سے چھوٹے جاندار تک سب اللہ کے ہیں اور اس کے مکمل تصرف اور دست قدرت میں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ وہ سورہ یونس آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نامعلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے پرہیز بہتر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے مفہوم کی ایک اور صورت بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا خیر ہی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جائیداد اور دولت عطا کی جائے، تاہم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی یہ دعا میں خیر موجود نہ ہو، اور یہ خوشحالی اس کے بچوں کے لیے اللہ سے دوری کا سبب بن جائے۔ اس لحاظ سے اللہ اس شخص کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو بطور عبادت قبول فرما لیتا ہے۔ اس طرح اس دعا کا جواب بہترین طریقے سے دے دیتا ہے۔ ایک متبادل صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جائے، تاہم ہو سکتا ہے کہ اس کا منزل مقصود پر مقررہ وقت کے بعد پہنچنا ہی بہتر ہو، اور اس وقت اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہو جائے جس سے ملنا اس کی دائمی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ وہ اس دعا کا جواب اس شکل میں نہیں دیتا جس شکل کو انسان نے اپنے حق میں بہتر سمجھا تھا، بلکہ بہترین انداز میں دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ اس بندے کی بات سنتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دعا میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو وہ ایسی صورتحال پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ دعاؤں کا یہ بہت اہم راز ہے جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ محسوس ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ناواقفان راز الہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نہیں سنی۔ یہ مفروضہ یقیناً لا علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی شخص خواہ جو کچھ بھی کہے، وہ اس کے ایک ایک لفظ کو جانتا ہے، اس کے ہر خیال اور اس کی زندگی کے ہر لمحے سے باخبر ہے۔ جب کوئی سو جاتا ہے اور خواب دیکھنے لگتا ہے، اللہ اس کے خوابوں کو بھی جانتا ہے۔ چونکہ وہ ہر کسی کا خالق ہے، اس لیے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جتنی بار دعا کروں گا، اللہ اتنی ہی بار اس دعا کو میری عبادت کے طور پر قبول فرمائے گا، میری ہر خواہش کو مناسب ترین وقت پر پورا کرے گا، اور میرے لیے ایسی صورتحال پیدا فرمائے گا جو میرے لیے بہترین ہوگی۔ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے حوالے سے جو بھی بہتر ہے وہ بہتر جانتا ہے۔